السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے شیئر کرنے کا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لاہور کی ایک رہائشی ثناء اللہ کے نام سے ایک عورت ہے ملعونہ، اور اس کی ایک بہن ہے جو ہنا نامی، وہ فیصل آباد کی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی رہائشی ہے۔ ان دونوں بہنوں نے، ایک بہن نے نعوذ باللہ من ذالک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ بھائی بہت بڑی ایک قابل سزا بات ہے، اور قابل سزا اس نے جرم کیا ہے، اور اس کی بہن نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ جو میری بہن نے کیا ہے، یہ جو میری بہن نے کہا ہے وہ بالکل حق پہ ہے، نعوذ باللہ، اور میں اس کی اس بات میں ساتھی ہوں۔ تو ان لوگوں نے بہت زیادہ ایک بڑی گستاخی کی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ تمام کو میرا سلام، بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت، میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین، میرا نام ہے ثنا اللہ، الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج ایک بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی گھٹیا قسم کی ایک جو سازش کی گئی ہے اس کی بارے میں آج یہ ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تمام جو رسول ہیں، نبی ہیں، ان کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات پہ ہمارا یقین ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے، لاہور کی ایک رہائشی جو کہ غالباً بحریہ ٹاؤن کی ہے، ایک ملعون عورت ہے، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ کل بروز جمعہ کی بات ہے، اور یہ 14 تاریخ اپریل کی اور 2023 کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس کی ایک بہن جو کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی فیصل آباد کی رہائشی ہے، اس نے اپنی اس بہن کے قول کو، اس کے فعل کو اس نے پراپر اس کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے، یہ اس نے قبول کیا ہے، اعتراف جرم کیا ہے کہ یہ میرے بہن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق پہ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسے لوگ، ایسے گھٹیا اور غلیظ ترین لوگ اس دنیا میں، بلکہ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے پائے گئے ہیں، کہ جنہوں نے کوئی گستاخی چھوٹی موٹی کرنے کی بجائے سیدھا ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب کوئی کہ چھوٹی موٹی کوئی گستاخی کرے، اس کی بھی سخت سے سخت ترین جو ہے نا وہ سزا ہے، لیکن جو نبوت کا ہی جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اس کو سزائے موت ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی سزا قابل قبول ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اور کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سی پی او لاہور ہیں، فیصل آباد ہیں، جناب علی رضوی صاحب، شاید ان کا نام ہے علی تو نام ان کا نیم پلیٹ پہ تھا۔ تو سی پی او صاحب ہیں، انہوں نے فوراً موقع پر پہنچ کر انہوں نے اس ملعونہ کو گرفتار کیا، اس کے جو ورثہ تھے، جو اس کا ہسبینڈ تھا یا جو اس کا بیٹا تھا، اور ہاں اس نے اپنے بیٹے کے لیے بھی کہا یہ نعوذ باللہ امام مہدی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
یہ ایسی گھٹیا اور گھنونی سازش اسلام کے ساتھ ہی ہوتی آئی ہے، اور انشاءاللہ جو مرضی کو کر لے، اسلام کو کبھی بھی کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ میرے نبی کا دین ہے، کیونکہ یہ اللہ کا پاک دین ہے، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت سلامت و زندہ رہے گا اور قائم رہے گا، اور انشاءاللہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی اور گھٹیا اور گھنونی سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور اس کے لیے آواز اٹھانا، یہ اب ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ جو علی رضوی صاحب ہیں، جو سی پی او فیصل آباد ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ، اور جو حکام بالا ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس عورت کو، ان دونوں ملعون عورتوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سزائے موت دیں، سر عام پھانسی دیں، تاکہ اس طرح کی کوئی بھی آئندہ کو غلطی کرنے کا سوچے بھی نہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کرے یا کوئی بات کرے تو اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی سزا ہے ہی نہیں، کوئی بات ہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جتنے بھی میرے دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس وجہ سے شیئر کریں کہ یہ حکام بالا تک پہنچ جائے، اور یہ کوئی کسی بھی طرح سے اگر ان کو کوئی فیسلٹیز دینا چاہنے کا سوچے بھی، کوئی ان کو ریلیف دینے کا سوچنے سے پہلے وہ یہ ضرور سوچ لے کہ یہ عوام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، یہ حضور کے غلام نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت۔ یہ ان کو ریلیکسیشن ملتی آئی ہے، پہلے تو وہ کہتے تھے ڈنمارک ہے، فلاں ہے، یورپ میں گستاخی ہوگی، فلاں جگہ پہ ہوگی، فلاں جگہ پہ ہوگی، نعوذ باللہ۔ اب ہمارے پاکستان میں بھی یہ حال شروع ہو گیا۔ اب یہ اس کے پیچھے پشت پناہی کرنے والا کون ہے، یا کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے پشت پناہی والا نہ ہو، یہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، تبھی یہ لوگ ایسی جا کے حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کی حفاظت کرنے کی، آپ کی رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت بخشے، اور ایسے لوگوں کو سزائے موت ہونی چاہیے، اور فی الفور ہونی چاہیے، بجائے کسی بھی قسم کی ڈیلے کے، قانونی کارروائی کرتے ہوئے فوراً اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔